बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पिशावर हाई कोर्ट में आज लार्जर बेंच में अहम समाअत हुई है और लार्जर बेंच ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो तहरीर हुक्मनामा सामने आया है आइनी तरमीम से मुतल्लिक, पहले वो मैं आपके सामने, चूँकि उसका बाकायदा तौर पर बिलावल जरदारी ने उसको सेलिब्रेट किया है सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को। जो कल मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट बाकी तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर बाजी ले गई, चूँकि उन्होंने केस के ऊपर समाअत की और फौरी तौर पर दरख्वास्त खारिज कर दी, ना कोई फ़ैसला महफूज किया, ना नोटिस किया, ना कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब उस पर तहरीरी हुक्मनामा जो सामने आया उसको कोट करते हुए बिलावल जरदारी ने उसको सेलिब्रेट करते हुए कौम को बताया कि देखें आज सिंध हाई कोर्ट ने जो वकला जिनको पता नहीं है, और फिर वकला के हवाले से भी वो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा जी देखें उसको खारिज कर दिया। ये होती है हमारी आइनी जो तरमीम है वो ऐसी परफेक्ट हैं कि हाई कोर्ट ने आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। ये जो दरख्वास्त है ये मुख्तलिफ इसमें थे। मोहम्मद ग़ुलाम रहमान कोराई एंड नदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 26 से 30 सीनियर वकला थे कराची के जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी और जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, ये दो रुकनी बेंच था, डिवीज़न बेंच था जिसने समाअत की, और इब्राहिम सलाहुद्दीन एंड ताहिर महमूद एडवोकेट वो पेश हुए। Two petitioners claim to practicing advocate have filed the petition to restrain the federal cabinet from approving the proposed amendment in the constitution, that is 26th constitutional amendment। कि जी दो वकला हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की और उन्होंने कहा कि आप काबीना को रोकें कि वो उसकी मंजूरी ना दे जो 26वीं यानी तरमीम है। It also seeks that the government to make final draft of the proposed amendment and should be shared with the public for a debate for at least 60 days, कि 60 दिन के लिए आवाम को वो ड्राफ्ट दिया जाए जिसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो और जिसके ऊपर बात हो। लर्नड काउंसिल हैज़ अटेम्प्ट टू असिस्ट अस इन दिस रिगार्ड, हाउएवर ही हैज़ मिजरेबली फेल्ड, कि जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने बड़ी कोशिश की हमें असिस्ट करने की, लेकिन वो फेल हो गए। He has not brought the recent judgment that was in respect of Practice and Procedure Act 2024। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतलिक, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वायलेट कर दिया है ऑर्डिनेंस को तस्लीम करते हुए। Wherein a question to challenge proposed legislation was taken up, and in terms of para 31 of the said judgment, the Supreme Court has observed as under mutual respect requires that the Supreme Court should not substitute its own opinion for that of interventions, should be restricted to only when Parliament enacts legislation which is demonstrably unconstitutional। In respect of the act, this has not been demonstrated। कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब एक्ट आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि जब तक कोई गैर आइनी चीज़ ना हो रही हो हम पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यही तो ग्राउंड था कि जो आइन का बुनियादी ढांचा है उसके ख़िलाफ़ ये करने जा रहे हैं कोई आइन में तरमीम, यही तो सवाल था। और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट में कहा था कि अगर कहीं पे कोई आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। उसी का हवाला दिया और उसी की बुनियाद पर ही खारिज किया। लर्नड काउंसिल इज़ फर्दर अनएबल to articulate as to which article would compel the cabinet to share the proposed draft with the bar council and bar association। कहते हैं जी कि वकला बुरी तरह नाकाम हो गए हमें ये बताने में कि भाई किस कानून के तहत पब्लिक को पब्लिक किया जाए, वो जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिक किया जाए किस कानून के तहत, और क्यों वो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस को दिया जाए। अब उनसे कोई सवाल करे कानून का तालिब इल्म के हजूर वाला, हुकूमत पहले ही वो पाकिस्तान बार काउंसिल को दे चुकी है और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुशावरत जारी है। अदालत कहती किस कानून के तहत भाई अवाम में पब्लिक करें, किस कानून के तहत जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है वो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को दें। We are afraid that the representatives of the public are sitting in the National Assembly Senate with their voice. We have not been able to articulate the proposition of the petitioner that the proposed amendment be available to public as we do not find any article in support thereof। हमें कोई आर्टिकल या कोई कानून का कोई शिक नहीं मिली कि जिसमें ये कहा जाए कि हम हुकूमत को कहें कि आप जो अमेंडमेंट्स है उसको पब्लिक करें। Thereof legislative procedure is provided in article 70 to 77 and the submissions are divided of such frame
The courts have been restrained from interfering in such matters and in particular in respect of the issue of legislation competence of which otherwise is not denied unless it is seen to be demonstrably unconstitutional. Since it has not yet been surfaced as an act of the Parliament, the process of adjudging it either constitutional or unconstitutional cannot be triggered. کہ جی چونکہ ابھی تک یہ ایسی کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے یا آئین میں ترمیم آئی نہیں ہے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. ود دس انڈرسٹینڈنگ آف لا دا پٹیشن میرٹس نو کنسیڈریشن ایز ڈسمسڈ along with listed applications. تمام درخواستوں کو خارج کیا جاتا ہے. اس کے اوپر پھر بلاول زرداری کی جانب سے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور بلاول زرداری نے نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ بلاول زرداری کی جانب سے اس کے اوپر بڑے فخر سے کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ درخواست خارج کر دی. بلاول زرداری کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا، مسترد کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مسترد کی. فیصلہ درخواست گزاروں کے لیے ایسا جھٹکا ہے جس کا شاید پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ بلاول کہہ رہا ہے. بلاول نے کہا فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار خود کو وکیل بتا رہے تھے جو بری طرح ناکام ہوئے. آئین کے آرٹیکل 70 سے 77 کے مطابق قانون سازی کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ان نام نہاد وکلا کے لیے شرم کی بات ہے. ایسے نام نہاد وکلا جنہوں نے ایک ہی نوعیت کی درخواستیں مختلف عدالتوں میں دائر کیں. اب یہ بات کی جا رہی ہے بلوچستان بار کونسل جس نے بلوچستان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، پشاور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان نام نہاد وکلا کے لیے شرم کی بات ہے. ایسے نام نہاد وکلا جنہوں نے ایک ہی نوعیت کی درخواستیں مختلف عدالتوں میں دائر کی ہیں، ان کا کہنا تھا یہ وکلا مقدس گائے کے نظریے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون پارلیمنٹ کو قانون سازی سے پہلے روکنے کی اجازت دیتا ہے. کسی کو ان نام نہاد وکلا کی عدالتی اصلاحات سے متعلق رائے پر دھیان نہیں دینا چاہیے. اب اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو کیا اس کا اب تک حشر نشر ہو چکا ہوتا اور وکلا نے اس کے خلاف تحریک شروع کر دینی تھی. لیکن آج کراچی کے وکلا نے حق ادا کیا ہے اس آئینی ترمیم کے خلاف. اس کے اوپر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. ساتھ ہی جب یہ معاملہ چونکہ آج 15 اکتوبر پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا تو پشاور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے. پاکستان آج اٹارنی جنرل آف پاکستان اویلیبل نہیں تھے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے نے استدعا کی کہ مجھے وقت دیا جائے. تو اس پر پھر عدالت نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ اصل جو معاملہ تھا وہ آئینی ترمیم سے متعلق تھا. 17 تاریخ کو عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ بنا دی. آج فیصل صدیقی نے بھی اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ ان آخری 10 دنوں میں تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جو جانے والے چیف جسٹس ہیں، ان کو صرف چیمبر ورک کرنا چاہیے، ان کو عدالت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جو سینئر ججز ہیں ان کو کام کرنے دینا چاہیے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ 17 اکتوبر کو اہم ترین جو کیس ہے جس کے اوپر جو درخواست گزار ہیں ان کا ایلیگیشن ہی یہ ہے کہ بینیفیشری ہیں جناب، وہ کیس بھی معزز بینچ میں مقرر کر دیا گیا. 21 اکتوبر کو پی ٹی آئی کی ریویو پٹیشن بھی سنی جائے گی. تو تمام اہم کیسز آخری دن تک شاید فیصل صدیقی کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بعد آئین زندہ نہیں رہے گا اور آئین کو شاید ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ ان کو یہ لگتا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں تھیں، 2 طرح کی درخواستیں تھیں. ایک تو سینٹ انتخابات سے متعلق تھی اور ایک آئینی ترمیم سے متعلق. آئینی ترمیم میں 2 درخواستیں تھیں. ایک پشاور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی تھی کہ چونکہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے اس وجہ سے آئینی ترمیم روکی جائیں. دوسری تھی کہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہیں وہ پہلے پبلک کی جائیں اور 60 دن کم از کم عوام کو دیا جائے اس کے اوپر ڈسکشن کا. اب جو درخواست تو تھی آئینی ترمیم سے متعلق اس کے اوپر تو آج سماعت نہ ہو سکی چونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اویلیبل نہیں تھے. شنگھائی تعاون تنظیم ہے اور جو حکومتی شخصیات اور وہاں پر وہ مصروف ہیں، اس وجہ سے آج جو آئینی ترمیم سے متعلق پیش رفت نہ ہوئی. دوسری طرف جو معاملہ تھا سینٹ انتخابات کا، پی ٹی آئی کی درخواست، اس کے اوپر عدالت آج الیکشن کمیشن کے اوپر بھی برہم ہوئی. سینٹ الیکشن منعقد نہ کرانے کے معاملے پر اعظم سواتی کی درخواست پر 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. لارجر بینچ کو ہیڈ کیا چیف جسٹس نے اور 2 ججز ان کے ساتھ تھے. یہ 3 رکنی بینچ تھا. پی ٹی آئی وکلا نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے سینٹ الیکشن کے انعقاد کے لیے درخواست جمع کروائی ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. بڑا سمپل سا سوال پوچھا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات آپ کب کروا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم نے جواب جمع کیا ہے، کروا دیا ہے. جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک سینٹ الیکشن منعقد نہیں ہوں گے.
اب الیکشن کمیشن کا وکیل لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جب تک ریزرو سیٹس کا معاملہ اوکے نہیں ہو جاتا تب تک انتخابات نہیں ہو سکتے، سینٹ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کہا کیا آپ کا مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہونے تک سینٹ الیکشن منعقد کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے اور بینچ نے، لارجر بینچ نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے یا آپ کا پختہ ارادہ ہے کہ جب تک ریزرو سیٹس کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم الیکشن نہیں کروائیں گے؟ یہ بات ہے، آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ اب زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ڈانٹ پلا دی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے بس یہ مائنڈ بنا لیا کہ جب تک ریزرو سیٹس کا معاملہ حل نہیں کرتے تو آپ سینٹ انتخابات نہیں کروائیں گے، آپ کے پاس کیسے یہ اختیار آ گیا؟ عدالت نے کہا آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ صدر پاکستان کا الیکشن ہوا، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، صرف خیبر پختونخوا کا سینٹ الیکشن منعقد نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے کہا کہ آپ بتائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس پر فیصلہ ہوگا تو ہی ہم کریں گے۔ تو وفاقی حکومت کے وکلاء نے کہا کہ جناب والا جو معاملہ سپریم کورٹ میں اور اسی اگلے ہفتے میں ڈیسائیڈ ہونے کے امکانات ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع دے دیں، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے یہ معاملہ تو ہم سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کر لیں گے الیکشن کمیشن سے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ اپنا جواب جمع کروائیں، 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا جواب آ چکا ہے، 22 اکتوبر کو ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ جی 22 اکتوبر تک تمام درخواستوں کو ملتوی کیا جاتا ہے، 22 اکتوبر تک آپ جواب جمع کروائیں، آپ اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کروائیں اور پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اور یہ جو ایک استدعا کی جا رہی تھی کہ جی آپ ان درخواستوں کو غیر مؤثر قرار دیں جو آئینی ترامیم سے متعلق تھیں، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا تحریری حکم نامہ میں کیا آتا ہے، چونکہ عدالت نے اس کو تسلیم نہ کیا اس استدعا کو، اور عدالت نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔